الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفزية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیزو، ایک کہاوت ہے الطبع من الطبع یسرق، کہ طبیعت سے ہی لیتی ہے، چوری کرتی ہے. یعنی انسان کے جذبات دوسرے انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو وہ طبیعت کا ملاپ طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے جذبات وہ ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جائے. نیک لوگوں کی صحبت کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ رہا جائے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہا جائے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے اثرات پھر منتقل ہوتے ہیں. یہ اوپر پنکھا چل رہا ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، اضافی پنکھا چل رہا ہے. مسجد کا جتنا خیال کریں صحیح ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ طبیعت ایک انسان کی دوسری طبیعت کی طرف مائل ہوتی ہے، ایک انسان کی طبیعت دوسرے انسان کی طبیعت سے لیتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا جائے، یعنی ان کے ساتھ رہا جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جائیں یعنی پرہیزگاری اختیار کریں، وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. جو سچے لوگ ہیں ان کے گروپ میں ان کی جماعت میں آپ شامل ہو جائیں. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے بلکہ وہ مجھے آپ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ان اردت ان تکون مع الصادقین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں تو دو کام کر لیں. ایک کام تو یہ کر لیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں. دنیا کے لالچ، مراد یہ نہیں کہ دنیا کے کام دھندے چھوڑ دیں، دنیا کی محبت دل میں نہ لائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو غلط ذہنیت والے لوگ ہیں، دوسرے مذہب والے لوگ ہیں، تو آپ ان مذہب والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان کے ساتھ بیٹھک نہ کریں، ان کے ساتھ صحبت نہ کریں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، مشکات شریف کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، تنہائی برے دوست سے بہتر ہے اور اچھا دوست بری تنہائی سے بہتر ہے. کہ ایک انسان تنہائی میں ہے اور وہ تنہائی میں اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ذکر اللہ کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے اور تسبیحات پڑھ رہا ہے، حرام کاریوں سے رکا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تنہائی برے دوست سے بہتر ہے. کہ برا دوست انسان کو غلط کاموں میں لگائے گا،
غلط جگہ میں لے کے جائے گا، غلط مجالس میں لے کے جائے گا، غلط ترتیبات دکھائے گا، غلط باغ سبز باغ اس کو دکھائے گا۔ تو یہ تنہائی، الگ رہنا، دوستیوں سے الگ رہنا، ایسے دوستوں سے الگ رہنا کہ جو انسان کو غلط مجالس کی طرف لے کر جائیں، یہ تنہائی اس برے دوست سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح جو اگر کسی انسان کو اچھا دوست مل جائے، بہترین دوست مل جائے، گائیڈ کرنے والا، اچھی بات بتانے والا، اللہ رسول کی بات بتانے والا، آداب کا رکھ رکھاؤ، آداب، بڑوں کا ادب بتانے والا، چھوٹوں پر شفقت بتانے والا، موقع محل کے اعتبار سے جو بھی آداب ہیں وہ بتانے والا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ تنہائی میں کسی سے سیکھ نہیں سکتا، لیکن اچھے دوست سے وہ سیکھ رہا ہے، دین کی تعلیم سیکھ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھ رہا ہے، تو یہ دوست جو اچھا دوست ہے یہ اس تنہائی سے بہتر ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمارے لیے اتنی ضرورت کی چیز ہے، اور قرآن فرما رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ظاہر بات ہے قرآن کریم رہتی دنیا تک ہے، کوئی کہے کہ سچے لوگ کہاں ہیں، تو بھائی اللہ قرآن کریم کے نازل کرنے والے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ فرما رہے سچوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو قرآن قیامت تک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سچے بھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سچے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے، نہیں، قیامت تک لوگ، سچے لوگ آتے رہیں گے۔ پھر یہ میری اور آپ کی نگاہ کا کام ہے کہ میں اپنی نگاہ سے ایسے لوگوں کو تلاش کروں۔ جیسے انسان جاتا ہے اور کسی چیز کو پھل وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے وہ پھل لے لیتا ہے۔ اب نماز کے بعد دیکھیں گے آپ حضرات تماشا، ہر ایک چیک کرے گا کہ کہیں سے داغی تو نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے، پیسے دے رہے ہیں، داغ والا تو نہیں ہے۔ تو یہ ان کی نظر انتخاب، یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے اس چیز کو کیا کرتا ہے، یہ اچھی چیز کو لیتا ہے اور پھر اسے ترازو وغیرہ میں، تول میں رکھتا ہے اور پھر اس کو خریدتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کا انتخاب یہ ہم کریں گے جب ہم تھوڑی محنت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اچھے دوست اور برے دوست کے بارے میں انہوں نے 3 مثالیں بتائی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا کہ ایک خیالی اعتبار سے کہ میں نے اپنے محبوب کے ہاتھ سے مٹی لی، اس نے مجھے مٹی دی، اس مٹی میں خوشبو تھی، تو میں نے اس مٹی سے کہا خیالی طور پر کہ اے مٹی، تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو کوئی خوشبو کی چیز ہے کہ تیرے اندر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے جواب، اور یہ بھی کہا کہ تیرے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میرا دل مچل رہا ہے، شوخیاں کر رہا ہے کہ ایسی بہترین عمدہ خوشبو ہے۔ تو اس مٹی نے مجھے جواب دیا میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، چند دن میں پھول کے ساتھ رہی، پھول کی صحبت اختیار کی، پھول کی دوستی اختیار کی، تو اس پھول کے اثرات میرے اندر منتقل ہو گئے، پھول خوشبو والا ہے، مجھے بھی خوشبو والا بنا دیا۔ تو اصل کمال اس پھول کا ہے کہ اس کی وجہ سے مٹی کے اندر خوشبو منتقل ہوئی ہے۔ دوسری مثال دی انہوں نے کہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے، اس زمانے میں ریشم کا ہوتا تھا، کہ بیت اللہ کا غلاف اس کو جب بیت اللہ پر چڑھایا جاتا ہے، جس طرح بیت اللہ کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بوسہ بھی لے لیتے ہیں، ساتھ ساتھ میں غلاف کعبہ کا بوسہ بھی لے لیا کرتے ہیں۔ تو کمال، حالانکہ یہ ریشم کا جو کپڑا بنتا ہے یہ کیڑے سے بنتا ہے، تو اس کیڑے کی وجہ سے اس کپڑے کی ویلیو نہیں بنی ہے، یعنی کہ اس ریشم کی کہ لوگ چوم رہے ہیں، اس کو بوسہ لے رہے ہیں، بلکہ یہ جب بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا تو
تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اس لیے کہ بیت اللہ کی جو دیوار ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے، تو جو چیز بھی اس کے ساتھ جڑے گی اس کی قیمت لگے گی۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ جو جڑے گا اللہ تعالیٰ قیمت لگائیں گے۔ تیسری مثال دی ہے کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن بروں کی صحبت میں آیا، بروں کی دوستی میں آیا۔ بھائی اگر یہ اوپر کوئی ہے تو ان کو نیچے آ جائے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہاں بیان ہو رہا ہے، یہ اوپر گپے لگ رہی ہیں بھائی۔ وہ ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے مسجد میں بھائی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ تیسری مثال جو دی ہے، آج کل ہم سمجھ رہے ہیں بس جو بھی مسجد میں بیٹھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ انسان بن کر بھائی آ جائیں، یہ بیان ہو رہا ہے، نہیں تو پھر باہر جائیں، اپنا دماغ خراب کریں باہر۔ تیسری مثال دی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ مثال یہ دی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں آیا۔ جیسے ہی بروں کی صحبت میں آیا تو اس کا اثر، حالانکہ پیغمبر کا بیٹا ہے، اس کا اثر کیا پڑا؟ نافرمان بن گیا، اللہ کا نافرمان بن گیا۔ والد اس کا صرف نیک نہیں ہے، والد نیکوں کا سردار ہے، وقت کا نبی ہے، اور وقت کا نبی تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے لیکن بچے نے صحبت غلط اختیار کی تو اس غلط صحبت کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال اور بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ اچھی صحبت کی مثال یہ ہے کہ انسان کسی عطر والے کے پاس جائے، مفہوم یہ ہے، عطر والے کے پاس جائے گا، عطر والے کے پاس بیٹھے گا، یا تو وہ عطر والا اس کو تھوڑی سی عطر لگا دے گا، بھائی آیا ہوا ہے لگا لے، یا یہ اس سے خریدے گا، تو اگر اس نے لگا لی تب بھی جسم پر لگ گئی، یا اس نے خرید لی تب بھی عطر کی شیشی ڈبیا اس کے ہاتھ میں آ گئی، یہ اس کو استعمال کرے گا۔ اگر دونوں صورتیں نہیں ہوئی تو تیسری صورت کیا ہے؟ جب تک وہ اس دکان میں بیٹھا رہے گا عطر کی خوشبو اس کے دل دماغ کو روشن اور معطر کرتی رہے گی۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کی مثال۔ اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال یہ ہے کہ جیسے بھٹی والا ہوتا ہے، لوہار ہوتا ہے، لوہا کوٹنے والا ہوتا ہے، وہ آگ کے اندر لوہے کو پگھلاتا ہے، تو جو آدمی بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا یا تو چنگاریاں اس کے کپڑوں پر لگیں گی، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی دیر انسان، یا جو کبھی یہ باربیکیو بناتے ہیں لڑکے تو دیکھا ہوگا، یا جو بنانے والے ہوتے ہیں ٹکے کی دکانوں والے، تو یہ جب بناتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں ان کے کپڑوں پر لگتی، دیکھیں گے آپ کہ ان کے کپڑوں پر کتنے نشان ہوتے ہیں، یا چنگاریاں اڑ کر ان کے کپڑوں پر لگے گی، اگر نہ بھی لگے تو دھواں تو ان کے کپڑوں پر لگے گا جس سے ان کے جسم سے بدبو آئے گی۔ یہ ہے برے دوست کی مثال۔ اور اسی طرح اس لیے کہتے ہیں انسان جو بنتا ہے وہ آنکھ سے بنتا ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں انسان جو بنتا ہے آنکھ سے بنتا ہے۔ آنکھ سے بننے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھے گا، جیسے ماحول کو دیکھے گا ایسا ہی وہ کرے گا۔ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے گا، گھر کے اندر جیسے ماں کرے گی بچہ ویسے ہی کرے گا، جیسے والد کرے گا بچہ ویسے ہی کرے گا۔ تو جیسے بچے کو ماحول دکھایا جائے گا بچہ اسی طرح کرے گا، جیسے بچوں کو ساری چیزیں دکھائی جائیں گی بچہ اس طرح کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کا وقت ہوتا ہے، ماں وضو بنانا شروع کرتی ہے تو بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور جب ماں نیت باندھتی ہے، رکوع سجدہ کرتی ہے، تو بچہ بھی اسی طرح اپنی ماں کی نقل کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے۔ یہ ماں نہیں کہتی اس کو میری طرح نماز پڑھ، میری طرح رکوع کر، بلکہ وہ ماں کی طرح نقل کرتا ہے، اس لیے کہ انسان بنتا ہے آنکھ سے۔ آنکھ
آنکھ کے ذریعے سے اس کی پہلی تربیت جو ہوتی ہے، صحابہ جو بنے کس سے بنے؟ آنکھ سے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جب ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ جو پہلے بت کو سجدہ کرنے والے تھے، اب جب ایمان کی حالت میں اس آنکھ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، بھلے سے ساری زندگی ایک حدیث بھی بیان نہیں کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، یہ صحابی بن گئے۔ اب دنیا کے کروڑوں اللہ والے آ جائیں، قیامت تک کے لیے جنید بغدادی کی طرح سارے اللہ والے بن جائیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سارے اللہ والے بن جائیں، ایک صحابہ میں جس کا درجہ چھوٹا ہے، صحابہ میں ہماری نگاہ میں سب ہیں بڑے، صحابہ میں جس کا مرتبہ چھوٹا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ والے اکٹھے ہو جائیں، ایک اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان بنتا ہے آنکھ سے۔ حضرت وحشی کا واقعہ مشہور ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نیزہ مارا تھا اور نیزہ ان کے جسم سے آر پار ہو گیا تھا۔ اگلی کارروائی انہوں نے نہیں کی، ان کو کہا گیا بس آپ نے ان کو شہید کرنا، انہوں نے کر دیا۔ پھر یہ کافر آئے دوسرے اور انہوں نے ان کے جسم کے پیس کیے، ان کے ٹکڑے کیے، انگلیاں آنکھیں نکال لی، کان کاٹ دیے گئے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو لیکن حضرت وحشی نے چونکہ ان کو شہید کیا تھا، پہل انہوں نے کی تھی، ظاہر بات ہے جب رسول اللہ، اور یہ پھر ختم، اس کے بعد ان کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چند کافروں کے علاوہ باقی کافر معاف ہیں، چند کافر معاف نہیں ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے کافر کیا ہے؟ معاف ہیں۔ اس میں سے وحشی کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا یہ معاف نہیں ہے، اور یہ یہاں سے نکل گئے تھے، دوسرے علاقے چلے گئے تھے۔ پھر حضرت وحشی کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کے، تفصیل میں نہیں جا رہا، چہرہ ڈھانکا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے بیٹھ گئے۔ جب چہرے سے کپڑا اٹھایا کہ کون؟ میں وحشی ہوں۔ نبی علیہ السلام غصے میں، لیکن آئے گا میں مسلمان ہونے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں، اسلام قبول کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ نے چچا کو قتل کس طرح کیا؟ پھر انہوں نے پوری روایات سنائی کہ اس طرح میں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، قتل کیا، لیکن اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اب آج کے بعد آپ میرے سامنے نہ آنا، آپ کو دیکھوں گا چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی، وہ غم دوبارہ تازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت وحشی نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے، چونکہ ایک آنکھ سے دیکھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ایمان قبول کر لیا تھا، اب یہ بن گئے صحابی۔ بعد کے جتنے اللہ والے آئے اس صحابی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے انسان آنکھ سے بنتا ہے، اور طبیعت سے چوری کرتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو ایک دوسرے کی صحبت اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، یہ جو عرب لوگ اونٹوں میں بہت زیادہ ان کی صحبت ہوتی تھی، اونٹ سخت جانور ہے، سخت دل، تو عربوں میں سختی پائی جاتی ہے۔ ترکی والے گھوڑا کھاتے ہیں، گھوڑے کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، ان کے ہاں یہ وہ استعمال کرتے ہیں، گھوڑے میں طاقت بہادری ہے، تو اس لیے وہ دیکھیں ترکی والے بہادر ہیں، جرأت والے ہوتے ہیں۔ انگریز گورا خنزیر کھاتا ہے، خنزیر میں بے حیائی ہے، اور خنزیر خوش ہوتا ہے اس کی مادہ کے سامنے دوسرے خنزیر آ کر اس سے اپنی ہوس پوری کریں، یہ خنزیر کھڑا ہو کر خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی کے اثرات ہیں۔ جو قوم خنزیر کا گوشت کھاتی ہے تو اس قوم کے اندر خنزیر کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے جو فلموں والے ہیں، باہر کے دنیا کے فلموں والے، یہاں ان کا سروے آیا ہے، ان کو پورے دن بار بار خنزیر کا گوشت کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کی حیا بالکل ختم ہو جائے، اور ان سے پھر حیا سوز گندے قسم کے مناظر ان سے فلمائے جاتے ہیں، اور عکس بندی کی جاتی ہے، ان کی مووی بنائی جاتی ہے، غلط قسم کے مناظر ان سے وہ سین کروائے جاتے ہیں، اس لیے کہ خنزیر کا گوشت اتنا کھلایا اندر سے ان کی غیرت ختم ہو گئی۔ اس لیے یہاں آتا ہے امریکہ اور یورپ میں کہ ایک عورت دو مردوں سے شادی کر رہی ہے،
ایک عورت دو مردوں سے، ٹھیک ہے فرینڈشپ تو وہ ہے، لیکن شادی باقاعدہ، آدھے اس کے نکاح میں آدھے اس کے نکاح کے اندر، یہ خنزیر کھانے والی قوم کا یہ حال ہے۔ اور میرا دوست، میرا جوان ایسی قوم کی نقل کرنے پہ فخر محسوس کرتا ہے جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور یہ افریقن ہیں، حبشی افریقن، یہ اکثر بندر کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے بندر کے نقل و حرکتیں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو وحشی قسم کے حبشی ہوتے ہیں وہ ناچ گانے میں بہت زیادہ مست ہوتے ہیں، بس ہر وقت ناچتے رہتے ہیں، ان کے جسم میں لچک ایسے آئی ہوتی کیونکہ بندر کے اندر ایکٹنگ، اداکاری ہے، تو وہ اداکار ہوتے ہیں، اس لیے بندر کی نقل، وہ بندر کے اثرات کس میں منتقل ہو جاتے ہیں؟ اس کے گوشت کے کھانے والے لوگوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں ایسا اسلام، ایسا پیارا مذہب دیا ہے کہ ہم جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ ان تمام عیبوں سے پاک ہیں، ان کے اندر یہ عیب نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن بھائی شاید کہ تکے والے آج کہیں کہ ہماری خیر نہیں ہے، فارمی مرغی جو ہے اس کا زیادہ استعمال کرنے والے، اس میں یہ بیماری آ جاتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بیمار بن جاتے ہیں۔ جیسے فارمی مرغی ہر وقت بیٹھی رہتی ہے، ایک قدم آگے بڑھائے گی تو 10 قدم ریورس گیئر پیچھے آئیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے کے گیئر کم لگائے ہیں، ریورس والے گیئر زیادہ لگائے ہیں۔ تو جو قوم زیادہ یہ کھائے گی تو بھی ہر وقت سستی کا پہاڑ بنے ہوں گے، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ بھئی یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کر پنکھا بند کر دوں، سستی کا پہاڑ۔ اس کی یہ حرام کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات بتا رہا ہوں۔ یا اسی طرح جو بھینس کا دودھ ہم تو پیتے ہیں، سبھی پیتے ہیں، لیکن بھینس کیا سستی ہے، آپ بکری کا دودھ پئیں چست ہو جائیں گے، لیکن بھینس کا دودھ پیتے ہیں ہم تو بھینس والے اثرات، یعنی کہ اس کی سستی کے اثرات کیا آتے ہیں؟ بھینس کو آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں بیٹھی رہتی ہے، بس دنیا کے کوئی دستخط کروانے میرے آفس میں آ جاؤ، میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے پانی میں رہنا ہے، یہ کالا پانی اس میں رہنا ہے، میں نے یہی رہنا ہے، اس کے علاوہ میں نے کہیں نہیں جانا، تو سستی کا پہاڑ بنی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں گوشت میں، دودھ میں جس کا ہم پیتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان آتا ہے تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ مشہور ایک عبرت آموز واقعہ ہے کہ ایک پہلے ابھی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے نائی ہوتے تھے، حجام وہ ہوتے تھے، اب تو پروفیشنل نام آ گئے ہیں، ہیئر ڈریسر اور پتہ نہیں اب تو کچھ اور بھی نام آ گئے ہیں۔ بھائی سیدھا یہ حجام نائی کون سا اتنا بڑا کوئی یہ عالمی کام کر رہا ہے، کام اتنا گھٹیا کر رہا ہے تو نام نائی حجام، بس سیدھی بات ہے، ہمارے پاس نہیں ہے ایسے بول بچن۔ تو وہ نائی تھا، وہ بادشاہ کے بال بنا رہا تھا، اور بادشاہ کو کہتا کہ بادشاہ سلامت، میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ دیکھتا کہ یہ نائی کا بچہ ہے اور اس کو دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اور میری شہزادی میری بیٹی کو اپنے بچے کے لیے مانگ رہے، کام اس کا کون سا ہے؟ حجام۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ وہاں اس جگہ سے ہٹتا تو بادشاہ کو کہتا بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے کیا کہہ دیا آپ کو۔ پھر دوبارہ اس بادشاہ کے پاس آتا جہاں وہ کرسی رکھی ہوئی تھی، اس کے بال بنا رہا تھا، بادشاہ کے پاس پھر آتا تو بادشاہ کو پھر کہتا کہ ہاں بھائی کیا سوچا آپ نے کیا خیال ہے آپ کا، استخارے کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ بادشاہ کو پھر غصہ آتا، یار میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ کمبخت مارا کیا کہہ رہا ہے۔ پھر جاتا اس جگہ سے ہٹ کر جاتا تو بادشاہ سے معافیا مانگتا، بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی۔ پھر واپس آتا، کام بادشاہ سلامت ٹائم نہیں ہے، عصر میں نکاح پڑھانا ہے، آج جمعے کا دن ہے، ویسے ہی فضیلت والا دن ہے، جلدی کرو۔ تو بادشاہ نے اس زمانے کے وزیر بڑے اچھے تھے، آج کل کے وزیر تو کہتے ہیں ہاں چیئرمین صاحب آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پتہ چلا بیچ میں پیچھے سے نئی پارٹی بنا لی، اس کو تو رگڑے میں مار دیا۔ گدھوں کی کمی تھوڑی ہے۔ آج کا سروے آیا بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ جنگ اخبار پڑھ لیں، امت پڑھ لیں، کہ پاکستان میں گھوڑوں سے زیادہ اس سال گدھے ہوئے ہیں، تو گدھوں کی کوئی کمی ہے نہیں، کبھی ایک پارٹی جوائن کبھی دوسری پارٹی جوائن، اور بلے نام کچھ الگ الگ ہوں، نام بلے الگ الگ ہوں، بھائی چہرے تو وہی ہیں، یہ کیا اسلام لائیں گے؟ یہ وہی خبیث ہیں،
یہ وہی کم بخت ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں بکواس کرتے رہتے ہیں، ہرزہ سرائیاں کرتے رہتے ہیں، نبی کی پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، بلے کہ نئی پارٹیاں بنا لیں، نام لگا لیں، ان کے نئے نام لگانے سے کوئی کیا ان کا ذہن بل جائے گا؟ ذہن تو وہی گندا ذہن ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس سال پاکستان میں گھوڑوں سے زیادہ گدھے ہوئے ہیں، اب اس کو آپ فٹ کر لیں، حقیقی گدھے شمار کر لیں، 4 ٹانگوں والا پیچھے دم بھی ہے، ہلاتا رہتا ہے، ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے، یا پھر 2 ٹانگوں والا گدھا، وہ آپ کر لیں، کمی تو نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا، بادشاہ نے اپنے وزیر سے رائے لی کہ بھائی میں تو پہلے زمانے کے جو وزیر تھے وہ صحیح رائے دیا کرتے تھے۔ اب بادشاہ سلامت اپنے وزیر کے پاس گئے، ہاں بھائی بتائیں، رائے دیں، یہ تو اس طرح کہہ رہا ہے، دماغ میرا خراب کر گیا۔ بعض حجام ہوتے ہیں نا، دماغ خراب کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، آدھا گھنٹہ گپ شپ لگاتے ہیں، اور وہ 10 منٹ کا گیم ہوتا ہے۔ ہم مولوی صاحب پھر کیا حال ہے، خیریت سے؟ مولوی صاحب وہ رہ گئی تھی، وہ پچھلی قسط رہ گئی تھی، وہ میں نے اپنے گھر کا بتایا تھا نا آپ کو، تو وہ اہلیہ بہت گھبراتی ہے، تو پھر وہ دم درود والے کے پاس لے کر گئے، تو اس نے کہا 2 ہفتے آپ نے یہاں رہنا ہوگا۔ تو مولوی صاحب معذرت یار، وہ آپ بھی کہتے ہوگے کہ یار یہ ہر دفعہ شروع ہو جاتا ہے، کم بخت جب شروع ہو جاتا ہے تو جب احساس ہے تو بند کر، اپنی یہ دکان بند کر، رام کہانیاں بند کر بھائی۔ پھر کہتا ہے نہیں مولوی صاحب، وہ بس یہ ہے کہ آپ سے ذرا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آپ کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے، ہم بھی ظاہر بات ہے ذرا ہم اکڑیں گے تو ہماری گردن کٹے گی۔ وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں آتا ہے نا، اس نے کرفیو لگایا تھا، نے کہا اتنے بجے کوئی باہر نکلے گا تو بس اس کو پکڑ کر لاؤ۔ اب وہ ان کی پولیس گھوم رہی تھی رات کو، جو ممنوع وقت تھا کہ اب کوئی اگر گھومے گا تو پکڑ کے لائیں گے۔ تو دیکھا کہ 3 بچے ان کو پکڑ لیا انہوں نے۔ یہ نفت العرب ایک کتاب ہے، اس میں ہے یہ واقعہ، مجھے تیسرے کا یاد نہیں ہے۔ تو 3 بچوں کو پکڑ کر لائے، اور پولیس والے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہو تم اور یہ کیوں گھوم رہے ہو؟ ایک نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سامنے بادشاہوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بہت بڑی تگڑی پارٹی معلوم ہوتی کہ بادشاہ کی گردن جس کے سامنے جھکے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کوئی بہت بڑا پیر ہوگا۔ اس نے کہا اچھا بھائی غلطی ہو گئی۔ دوسرے نے کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے ایک دیگ چڑھتی ہے دوسری اترتی ہے، ایک چڑھتی، یعنی کہ میں سخی بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ وہ سمجھا کہ بھائی یہ بہت سخاوت والا ہوگا، دیگے چڑھاتا ہوگا، سیلانی والا ہوگا بیچارہ۔ اب وہ تیسرے کا یاد نہیں مجھے، بہت پہلے پڑھا۔ اب یہ لائے حجاج بن یوسف کے سامنے، کہا جی کیا؟ کہا جی انہوں نے ایسے کہا ہے آپ یہ کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا صحیح بتاؤ کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں حجام کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ بھی اس کے سامنے بال سیٹ کرنے کے لیے گردن جھکاتا ہے، نہیں جھکائے گا تو بال اس کے سیٹ نہیں ہوں گے۔ تو میں نے صحیح کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سامنے بڑوں کی گردنیں جھکتی ہیں۔ میں نائی کا بیٹا ہوں، ہیئر ڈریسر، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا میڑھا کر دے۔ دوسرے سے کہا آپ؟ کہا جی میں کچن والا ہوں، کشمیرہ کچن والا میں کچن والا ہوں۔ کیوں؟ ایک دیگ چڑھتی ہے دوسری اترتی ہے، لوگوں کے آرڈر آتے ہیں، ایک کے لیے 10 کلو کا بنایا، کسی کے لیے 5 کلو کا بنایا، تو یہ سمجھا کہ میں سخی کا بیٹا ہوں، اصل میں تو میں کچن والے کا بیٹا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف ان کی اس چلاکی کو دیکھ کر اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ وہ نائیوں کے پاس جب جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اپنی رام کہانیاں اور اپنے غمگین جو ہے نا وہ باتیں ہمیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے ہو جاتے ہیں کیا بے بس۔ تو وہ بادشاہ سے وہ حجام اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسے کریں کہ جس جگہ پر یہ آپ کے بال بنا رہا ہے، جس کرسی، اس جگہ کو کھودیں۔ اس نے جب کھودا، ایک سنا یہاں بھی کسی کو کہا تھا کہ بھائی وہ آپ لوگ اپنے گھر کے صحن کو کھودیں، یہاں سے سونے کی دیگ ملے گی۔ انہوں نے کھدائیاں شروع کی، کچھ بھی نہیں ملا۔ کھودا باہر نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا، کچھ بھی نہیں نکلا، ویسے ہی بڑا غرق ہو گیا گھر کا۔
اب وہ بادشاہ کا وزیر باتدبیر تھا، اس نے کھدائی کی، کروائی، وہاں سے سونا نکلا، خزانہ نکلا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا، آپ نے مجھے کھدائی کا کہا، میں نے کھودا اور واقعتاً سونا نکلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ جب آپ کے پاس آتا تھا تو یہ اس خزانے کے اوپر کھڑا ہو کر آپ سے بات کرتا تھا۔ خزانے اور مال کی اپنی گرمی ہوتی ہے، اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ جب تک یہ مال کی صحبت میں رہتا تھا تو یہ آپ کے ٹکر کا ہو کر آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، جب وہاں سے ہٹتا تو پاؤں کے نیچے مٹی ہوتی، مٹی میں عاجزی ہے، اس کے نیچے خزانہ تو تھا نہیں، پھر آپ کے سامنے عاجزی کرتا۔ بادشاہ سلامت، میں نے یہ کیا کہہ دیا آپ کے سامنے؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، بڑے میں تو حجام ٹھہرا، آپ کی بچی شہزادی ہے، میرے بچے کا جوڑ کہاں آپ کی بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ جب تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے ہٹتا تھا تو اس صحبت کے اثرات اس پر مٹی کے پڑتے تھے، جب اب ریٹرن آپ کے پاس آتا تھا زمین کے نیچے دفن کیا ہوا خزانہ تھا، اس خزانے کے اثرات اس پر پڑتے اور وہ اس کے بلبوتے پر آپ سے بات کرتا تھا۔ اتنی باریکی ہے کہ یہ جب اتنے مال کے اثرات ہوتے ہیں تو آپ سوچیں جب پاکیزہ نگاہیں ہوں گی تو کیا اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھو، ان سے فیصلہ مت کرواؤ۔ کیوں؟ ان کی صحبت خطرناک ہے، تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، ان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ بیٹھو۔ آج ہمارے اچھے خاصے نوجوان انجینئر جیسے بدبخت انسان کو سنتے ہیں اور حافظ قرآن لڑکے سنتے ہیں ان کو، جو کھلم کھلا امی عائشہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، وہ یہ ان کے وکیل بن کر ان کی ترجمانی اپنے علاقے کے اندر کرتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بروں کی صحبت میں مت بیٹھو، اور فرمائے ولا تفاتحوہم، یعنی یہ تو ایک مثال دی ہے، ولا تفاتحوہم، ان سے فیصلہ بھی نہ کرواؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گینگ وار کا زمانہ آیا تھا، اللہ وہ زمانہ کبھی نہ لائے۔ وہ لوگ جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، پاکی ناپاکی کا پتہ کچھ نہیں ہے، اور فیصلہ کر رہے تھے، باریک باریک عنوان کے فیصلے جو ہم بھی کرتے ہوئے کانپتے ہیں۔ ہمارے علماء گھبراتے ہیں، فوراً فیصلہ نہیں کرتے، پوری اسٹڈی کرتے ہیں، پورا مطالعہ کرتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں، پھر جا کر اس کو مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یک دم سے نہیں کرتے، نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے بلایا تھا وہ قاری صاحب بھی، ان دونوں کو بلایا کہ جی آپ کو بلا رہے، یہاں ایک ساتھی وہ ابھی نہیں ہے بیچارے، وہ بھی پہلے یہاں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ کہا جی آپ کو چلنا ہے فیصلے کے لیے۔ اور جب فیصلے کے لیے گئے تو وہاں ایک آپ وہاں آنا، شرکت کرنی ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا، چین سونے کی ڈالی ہوئی اور بالکل عجیب الخلقت انسان تھا، اور کیا جی یہ فیصلہ کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے کی چین پہ نہیں، حرام ہے مرد پر سونا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کے کام، جو کام کسی انسان کے لیول کا نہ ہو، وہ آدمی اس کا اہل نہ ہو، نااہل ہو، نااہل کے ذمے کوئی کام لگا دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو۔ بس یہ الٹے فیصلے کرے گا، گھر تباہ کرے گا، ملک کے بارے میں غلط فیصلے کرے گا، ملک کو وہ ایک خطرناک قسم کی ریڈ لائن پر لے کر جائے گا، امت مسلمہ کا بڑا بن گیا، غلط فیصلے کرے گا، مسلمانوں کے سودے کرے گا، قوم کی بچیوں کے سودے کرے گا۔ جب نااہل کا کام سپرد کیا جائے گا تو پھر انتظار کرو قیامت کا، تمہاری قیامت شروع ہو چکی ہے پھر۔ تو جب ایسے لوگ فیصلے کریں گے پھر، تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھو اور ان کو فیصلہ بھی ان سے نہ کرواؤ۔ ایک مطلب اس کا یہ، دوسرا مطلب یہ ان کو سلام بھی نہ کرو۔ تقدیر کا انکار کفر ہے۔ معلوم ہوا بروں کی گیدرنگ کے اثرات برے ہوتے ہیں،
اچھے اثرات نہیں ہوتے. اس لیے کہتے ہیں یار بد بدتر بوت ازمار بد، یار بد بدتر بوت ازمار بد، کہ برا دوست وہ برے سانپ سے بدتر ہے. برا دوست برے سانپ سے بدتر ہے. کیوں؟ سانپ انسان کو ڈسے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مرنا تو ویسے ہی ہم نے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ سانپ نے ڈسا، موت واقع ہو گئی. کیا قبر میں جا کر وہ چیخے گا ہائے مجھے سانپ نے ڈسا؟ کیا روز محشر میں جا کر چیخے گا یا اللہ مجھے سانپ نے ڈسا؟ جنت میں جا کر چیخے گا یا اللہ سانپ نے ڈسا؟ نہیں، بس تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی، ختم. اور جب سانپ ڈستا ہے تو انسان میں جیسے جیسے اس کا زہر پھیلتا ہے انسان سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف کم ہونا شروع ہوتی، جسم سن ہو گیا، موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن جو برا دوست ہے اگر اس کی صحبت میں آ گئے، ہم اس کی گیدرنگ میں آ گئے آپ اور میں، پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. قبر میں بھی چیخے مارے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی چیخے مارے گا، دوزخ میں بھی چیخے مارے گا، ہر جگہ ہر موقع ہر محل پر چیخے مارتا رہے گا، اس لیے کہ برے دوست نے اس کو خراب کر دیا. تو اس لیے برا دوست برے سانپ سے بدتر ہے، برا سانپ برے دوست سے پھر بھی اچھا ہے. اسی کو قرآن کریم نے جو شروع میں نے آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس دن ظالم انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا ڈالے گا، کھا لے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست ہی نہ بناتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں دوست ہی نہ بناتا اس کو. اور ایک جگہ آتا ہے ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ خود کہے گا کہ میرے اور اس کے درمیان کاش ایسا اتنا فاصلہ ہوتا جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، میرے اور آپ کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا آپ میرے نصیب میں نہ آتے. وہ وہاں چیخے گا. یہ آیت کس پس منظر میں اتری ہے وہ عرض کر دوں. عقبہ بن ابی معیط ایک کافر گزرا ہے، وہ باہر جب جاتا تھا مکہ المکرمہ سے باہر جاتا تھا، جب واپس آتا تو دوستوں کی دعوت کرتا تھا. عرب معاشرے میں یہ دستور تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا کوئی حج سے آتا ہے تو دوستوں کی دعوت کرتا ہے، عمرے سے آتا ہے دوستوں کی دعوت کرتا ہے، سفر سے آتا ہے تو دعوت کرتا ہے. اس معاشرے میں یہ دستور تھا، سفر سے جو لوٹتا تو وہ اپنے دوستوں کی دعوت کرتا. یہ سفر سے لوٹا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ محمد، چونکہ مسلمان تو تھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی میں نے دعوت کی اور دوستوں کی، آپ بھی اس میں شرکت کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں شرکت نہیں کروں گا. اس نے کہا دیکھیں یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ آپ شرکت نہیں کریں گے، آپ شرکت کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط پر شرکت کروں گا. کہا جی میں آپ کی شرط ماننے کو تیار ہوں. وہ شرط یہ ہے کہ آپ، میں جس مشن کو لے کر آیا ہوں، جس اسلام کو لے کر آیا ہوں، جس امن کے پیغام کو لے کر آیا ہوں، آپ اس اسلام کا کلمہ پڑھ لیں، مجھ پر کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں. اس نے کہا محمد تمہاری خوشی کی خاطر میں کلمہ پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی، اس شرط پر پورا اترا. پھر نبی علیہ السلام اس کی دعوت میں آئے. یہ اس میں آپ کے میرے لیے سبق کیا ہے کہ اپنی منوایا کریں، لوگوں کی نہ مانا کریں. جہاں وہ غلط ہو تب پتہ ہے کہ بھائی فلاں دعوت میں میوزک ہے، یا خیر ہے وہ ساتھی ناراض ہوگا، اس کے لیے نا وہ جانا چاہیے، اس کو قریب بھی کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کوئی واقعہ بتائیں، ایک کوئی واقعہ کہ صحابہ ایسی مجالس میں گئے ہوں جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ صحابہ نے کہا خیر ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں گے. نہیں، ملے گا ہی نہیں آپ کو. صحابہ تو ایک انچ بھی نبی علیہ السلام کے سنت کے خلاف اگر ہوتا برداشت نہیں کرتے تھے. کل آپ بھائیوں نے حدیث پڑھی اثر میں سالم بن عبید کی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک آدمی نے چھینک ماری اور کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حالانکہ یہ جواب ہی نہیں ہے، چھینک کا جواب تو یہ الحمدللہ بس، یہ الحمدللہ رب العالمین بس. یہ سلام کرنا کہاں سے آ گیا؟ یہ اس موقع کا جواب تھوڑی ہے. تو
تو اس صحابی نے کہا تجھ پر سلام ہو، تیری ماں پر سلام ہو۔ وہ غصہ ہو گیا، کہا میں نے وہی کام کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے چھینک ماری اور اس نے یہی کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلامتی کا کہہ رہے ہو، تم تجھ پر سلامتی ہو، تیری ماں پر سلامتی ہو، کہ بھائی یہ موقع تھوڑی ہے اس کا جواب دینے کا۔ تو صحابہ ایک انچ بھی نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی کام ہوتا ان سے برداشت نہیں ہوتا، فوراً ٹوک دیا کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ بڑوں کی صحبت تو ہے، لیکن وہ یہ کنیکشن کہاں سے جوڑ رہا تھا، کہاں سے کہاں بات چلی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کلمہ پڑھو کہ دعوت میں آؤں گا، یہ کلمہ پڑھو کہ دعوت میں، کلمہ پڑھ لیا عقبہ بن ابی معیط نے۔ اب نبی علیہ السلام اس کی دعوت میں آئے، کھانا کھایا، واپس گئے تو ابی ابن خلف نے اپنے دوست عقبہ بن معیط سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا نہیں نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں نے کلمہ تھوڑی پڑھا۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مشرک کافر ہوں۔ کہا اگر یہ بات ہے تو جاؤ میری بات مانو، تم میرے دوست ہو، میری بات مانو اور جا کر محمد کے نعوذ باللہ چہرے پر تھوک دو۔ اب یہ گیا اور سب کے سامنے اس بے غیرت و بے حیا نے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے جو قمر سے بھی زیادہ خوبصورت، شمس سے بھی زیادہ خوبصورت، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت، ایسا چہرہ نبی علیہ السلام نے کسی کو دیا ہی، اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں جو نبی علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ اس مبارک چہرے پر اس بدبخت انسان نے، شقی القلب، سنگ دل انسان نے تھوکا۔ اس پر قرآن کریم کی آیتیں اللہ نے اتاری، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ کہ جس دن جو قیامت کا دن ہوگا، یہ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوگا، اپنے دونوں ہاتھ کو چبا ڈالے گا اور کہے گا کاش میں اپنے دوست ابی ابن خلف کی بات نہ مانتا، اس کی بات میں نے مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے محمد کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو برا دوست انسان کو وہاں تک لے کر جاتا ہے، برا سانپ وہاں تک نہیں لے کر جاتا جتنا برا دوست انسان کو لے کر جاتا ہے۔ لڑکی کی گیدرنگ اچھی نہیں ہوگی، خراب ہو جائے گی۔ لڑکے کی گیدرنگ، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں اسکول میں، ہوتے ہیں اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، صحبت کا اثر ہے۔ اور ایک کہاوت ہے، عربی کہاوت ہے، اس کے اندر یہ مشہور بات یہ ہے کہ جب کہ کوئی انسان صحبت الاشرار، نیک برے لوگوں کی صحبت جو اختیار کرتا ہے، اس کی نحوست یہ ہوتی ہے اچھے لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نیک لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، میں مراکش کے عربوں کے ساتھ تھا، تو وہاں کے ایک عرب نے مجھے کہا کہ ہمارے مراکش پر تسلط فرانس کا ہے، اس فرانس کی حکومت نے، وہاں کی مشینری نے، وہاں کے عیسائیوں نے ہم عربوں پر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ اب ہماری وہاں کی بچی، آفس میں کام کرنے والی بچی، وہ کھلم کھلا یہ کہتی ہے مجھے یہودی انسان کی شرمگاہ پسند ہے، مجھے مسلمان مرد کی شرمگاہ پسند نہیں ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے سے کون مراد ہے؟ پہلی تفسیر اور سب سے اچھی تفسیر یہ ہے جو ساری تفسیروں نے اس کو نقل کیا ہے کہ سچوں سے مراد محمد و اصحابہ، محمد ہیں اور محمد کے پاک صحابہ ہیں۔ دوسری تفسیر ابو بکر و عمر و اصحابہما، سچوں سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ، یہ سارے کے سارے سچے ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ مطلب صحابہ کے ساتھ جڑ کر کامیاب ہو گئے، صحابہ سے ہٹ گئے، کسی ایک صحابہ کی نفرت بھی دل میں آئی، انجینئر جیسے بدبخت کی صحبت میں جو پڑ گیا وہ رل گیا، اس لیے کہ جو اس کی صحبت میں آیا اس نے بھوگنا شروع کیا امیر معاویہ کو، اس نے بھوگنا شروع کیا امی عائشہ کو، اس نے بھوگنا شروع کیا ابو سفیان کو، اس کے دل کے اندر نفرت صحابہ کے بارے میں آ گئی۔ یہ برے لوگوں کی صحبت ہے۔
ہم بھی اپنے بچوں کو صحیح وقت دیں، ان کی تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکراش آتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے، ایک ہی قسم کا کھانا تھا، کبھی یہاں سے لقمہ لے رہے ہیں، کبھی وہاں سے لقمہ لے رہے ہیں، گھما رہے پھرا رہے، لقمہ لے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اکراش، کھانا ایک قسم کا ہے، اس لیے صرف اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد پھر وہ سامنے سے کھانے لگے، نبی نے فرما دیا ختم بات۔ آج ہماری مصیبت کیا ہے، نبی کی بات آ بھی جائے ہم اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ یہ خناسیت آج ہمیں اجتماعی طور پر آ چکی ہے۔ مسجد میں ایک مسئلہ بیان کریں، اگلے دن اس کے خلاف کریں گے، کیوں؟ میرے جی میں نہیں آ رہی۔ اپنے جی کو دبانا ہوگا، ورنہ یہ جی اس کی چیخیں یہ ساری کائنات سنے گی، انسان نہیں سنیں گے، جنات نہیں سنیں گے، قبر میں اس کی چیخیں سنی جائیں گی، حشر میں اس کی چیخیں سنی جائیں گی۔ ہم جی کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ جی کے غلام ہیں۔ تو اکراش رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے کھانے لگے، اور جب پھر کھجوریں آئیں، مختلف قسم کی کھجوریں آئیں۔ اب آپ علیہ السلام چونکہ مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، ایک ہی نوعیت کی نہیں تھی، کچھ چھوٹی کچھ بڑی، کچھ برنی کچھ عجوہ، اس طرح کی کھجوریں تھیں، تو نبی علیہ السلام مختلف جگہوں سے لے رہے تھے، چن رہے تھے۔ اب حضرت اکراش صرف اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں، وہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونکے مار مار کر پیے، وہ والا حساب ہے، سامنے لے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اکراش، اب یہ کھانا مختلف قسم کا آ گیا ہے، لہذا آپ جہاں سے چاہیں اپنے لیے چن سکتے ہیں۔ یہ ہے ماحول، یہ ہے تربیت۔ آج تربیت کا فقدان ہے، ہم بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ بچہ، اب اس دن میں نے دیکھا وہ ایک اچھا خاصا آدمی پیچھے بچی بٹھائی ہوئی ہے، اور اس نے وہ کین پی کر یوں روڈ پر، ممی ڈیڈی والے پڑھے لکھے جاہل، اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو، لاکھوں کا نقصان ہوگا، ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ ایسے کتنے کار والے، گاڑیوں والے ہوتے ہیں، وہ کیلا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ انسان بن کر کیلا کھا کر چھلکا شوبر میں ڈال کر پھر کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرے جہاں ڈسٹ بن نظر آئے، وہاں جا کر پھینک دیں اس کو، نہیں وہاں پھینک دیا۔ اللہ نہ کرے بائک والا گزرا، کوئی اور فیملی گزری اور ان کا نقصان ہو گیا، ایک کا نہیں کئیوں کا نقصان ہو گیا، پھر یہ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی ہوگی بھائی۔ ہمارا بچہ بس سیڑھیوں پر جا رہا ہے اور کولڈ ڈرنک پیتا ہوا جا رہا ہے، اسٹنگ پیتا ہوا جا رہا ہے، جہاں اس کی کولڈ ڈرنک ختم ہوئی سیڑھیوں پر پھینک دی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے کہ ہم نے بچوں کو وہ ماحول فراہم نہیں کر رہے۔ ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہے جو دوسرے خاوند سے، پہلے خاوند سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نہیں، عمر ان کا نام ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، ستیلا بیٹا کیا ہوا، ہے تو میرا بیٹا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، اور یہ بائیں ہاتھ سے شروع کیا اور دوسرے کی طرف سے شروع کیا، بغیر بسم اللہ کے شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، سم اللہ، اللہ کا نام لیں، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ یہ ہے صحبت، یہ ہے اثرات۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا انسان آنکھ سے بنتا ہے، جو اس کو دکھایا جائے گا اس طرح کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں اماں پینٹ پہن رہی ہے، بچی کو بھی پہنا دیا، کسی بھی پینٹیں پہن رہے ہیں، پہنائی جا رہی ہیں بچیوں کو، اور جب بڑی ہو جاتی ہیں کوئی ایسے ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو تو میں 12 نمبر کا جوتا دوں گا میں۔ حقیقت بات ہے، رونے کا مقام ہے جب ایک بچہ، اس کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، پورے کپڑوں کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے، بڑا وہ بھی ہو رہا ہے، اور اسی گھر کے اندر بچی ہے، اس کے کپڑے مختصر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ انسان نہیں گدھا ہے۔ اور میں نے پہلی کہا اس سال گدھوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، گھوڑوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جب بچہ پورے لباس پہن کر معاشرے میں گھوم پھر رہا ہے، تو بچی اگر پورے لباس پہنے کیا وہ نہیں جی سکے گی؟ معلوم ہوا کہ بھائی اس کی عقل کو اللہ نے سلب کر لیا، چھین لیا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جو شادی شدہ ہے طے کریں اپنی اہلیہ کے ساتھ سیروزہ لگائیں گے، نہیں ہے اپنی والدہ کو لے کر جائیں، اپنی بہن کو لے کر جائیں، پتہ چلے، بھاؤ کا پتہ چلے۔
ہم میں کتنی کمی ہے دین کے اعتبار سے، عورتوں میں کتنی کمی ہے۔ باخدا 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 عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی ہوائی تخیلاتی بات، زمین سے اوپر کی بات نہیں کہہ رہا، اس علاقے کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے بلڈنگ کی بات کہہ رہا ہوں۔ ایسی خواتین بیچاری جو پوتوں والی ہو چکی ہیں، ان کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ تو خدا لا ہم اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ یہ نہیں بچہ نے ذرا، وہ جیسے کل میں نے کہا، ذرا بچے نے پنگ پنگ کیا، بچے کو کارٹون دکھانا شروع کر دیا، بچے نے چیخنا شروع کر دیا، کارٹون دکھانا شروع کر دیا۔ ارے اگر ہم اس کی چیخ کو دبانا ہی چاہ رہے ہیں، اس کے سامنے نبی کی نعتیں لگا دو، خدا کی قسم بچپن سے اس کے دل میں نبی کی محبت کے بیج ڈالنا شروع کریں گے۔ اس کے سامنے قرآن کی تلاوت لگا دیں تاکہ ابھی سے قرآن کی تلاوت کا رسیہ اور عادی ہو جائے۔ نہیں، ہم نے کارٹون دکھانا ہے، کارٹون کی صحبت دینی ہے بچے کو، بڑا ہو کر کارٹونوں کی حرکتیں کرے گا، کیا وہ قوم کو لیڈ کر سکے گا؟ کیا وہ بہترین لیڈر بن سکے گا؟ نہیں، وہ کارٹون بنے گا۔ صحابہ اپنے بچوں کو نبی کی صحبت میں لے کے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ اللہ والے دوسرے اس کے بعد کے زمانے کے، نبی علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے لوگ، وہ اپنے بچوں کو تابعین کی صحبت میں لاتے تھے۔ حضرت شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیجئے تاکہ ہمارا بچہ نیک صالح رہے، تاکہ آپ کے اثرات ان میں منتقل ہوں، تاکہ یہ نیک بنے، معاشرے کا اچھا فرد بنے اور اس کے ذریعے سے امن کا نظام قائم ہو۔ لوگ پہلے زمانے کے اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں لاتے تھے، اور آج بہت معذرت ہے بھائی، بہت معذرت ہے، آج حال یہ ہم نے اپنے بچے کو موبائل کی صحبت دے دی ہے، موبائل کی صحبت دے دی۔ ایک ضرورت کی چیز تھی، ضرورت کی چیز تھی، آج ہم نے خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ اس کو بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم گھر کا ماحول درست کریں ہم، ورنہ اس سے بھی زیادہ خطرناک دور آنے والا ہے۔ کل ہی ایک لڑکے نے کہا، ساتھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ بات سنی، یہاں میں رات کو جو پڑھاتا ہوں، ایک لڑکے نے کہا رانی پور سے آگے ٹھہر کا علاقہ ہے، کون سا علاقہ ہے؟ کہا وہاں ایک آدمی نے خود یہ کہا، اس کی بچی کے لیے رشتے کے لیے لوگ آئے تھے، اس آدمی نے کہا میں اپنی بچی کا رشتہ نہیں دوں گا، اس بچی سے نکاح میں خود کروں گا۔ کبھی وہ اپنے بچی سے رانے دبوا رہا ہے، کبھی ٹانگیں دبوا رہا ہے۔ ایسے بےغیرت بھی موجود ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اس سے بھی زیادہ خطرناک زمانہ آنے والا ہے، تو ہم اس کے مضر اثرات سے بچیں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر میں تعلیم کا نظام قائم کریں۔ تعلیم سے مراد صرف فضائل اعمال کی تعلیم نہیں، وہ بھی ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کی جو آیتیں ہماری بچیاں نماز میں پڑھتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں، اس کا ترجمہ بھی ضروری ہے۔ پردے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، بعض ایسے ساتھی بھی ہیں وقت بھی لگ جاتا ہے لیکن پردہ ہی نہیں کرتے، شرعی پردہ ہی نہیں کرتے۔ تو سورہ نور پڑھائیں بچیوں کو، سورہ حجرات پڑھائیں بچیوں کو۔ معاشرے میں رہا کیسے جاتے ہیں اس کے اصول سورہ حجرات میں ہیں، 26ویں پارے کی صورت ہے، اور پردے کے کیا احکام ہیں اس کے سورہ نور کے اندر اس کے ساری ترتیبات بتائی گئی۔ کچھ حصہ سورہ عذاب میں، یہ بچیوں کو ہم بتائیں، ان کو ان مسائل سے آگاہ کروائیں، روشناس کروائیں۔ وقت بہت طویل ہو گیا، اس لیے میرے محترم دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت، ہماری نسلوں کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، برے دوستوں سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔